تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے، کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے،
چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا، بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے۔ مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو۔ تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے